بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہ وہ جس بھی گھوڑے پر بیٹھتے وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تبھی یہ گھوڑا کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ شریک سفر رہا۔ یہ گھوڑا بہت تیز رفتار اور خوبصورت تھا، تبھی اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا، مطلب دو پروں والا۔ حضرت امام حسین کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا اور ہر دفعہ یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اسی وجہ سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین کو دے دیا اور آنسوؤں کے ساتھ فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی اور وہ وفا کی، خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ جب یزیدی فوجوں نے نبی پاک کے خاندان پر پانی بند کیا تو ذوالجناح نے بھی پانی پینے سے انکار کیا اور اپنا وعدہ وفا کر دیا، اور جب امام عالی مقام زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گرے تو ذوالجناح نے ایسے امام حسین کو گھیرا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تمام تیر اپنے جسم پر کھائے، اور اتنے تیر کھا کر بھی ذوالجناح نے 60 سے زیادہ یزیدی فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اور جب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تو ان کے گرد چکر کاٹنے لگا، اور پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو اتنی تیز زمین پر مارا کہ سناٹا چھا گیا۔ یزیدی فوج نے اس گھوڑے کو پکڑنا چاہا مگر ناکام رہی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑے میں سے ایک گھوڑا ہے۔ جب یزیدی فوج اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو گھوڑے نے اس زور سے اپنی لاتیں ان یزیدی فوج کو ماری کہ ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یوں یزیدی فوج ناکام ہی واپس چلی گئی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کربلا میں موجود تھے، کسی نے پھر بعد میں ان سے گھوڑے کے حوالے سے پوچھا کہ گھوڑا واقعہ کربلا کے بعد کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا، گھوڑے نے یہ کہتے ہوئے خود کو نہر فرات کے سپرد کر دیا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا، اور وہ گھوڑا نہر میں ڈوب گیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔